بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو حضرت ہاجرہ کا رول، جو مولانا کی کتاب ہے خاتون معمار انسانیت، اس کی بیس پر ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ حضرت ہاجرہ کا رول اتنا عظیم ہے کہ بالکل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک عورت اتنا بڑا رول کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا ہوگا کہ کیا اس رول کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جو ایک وہ ہے دیر از اے وومن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگز، یہ 100% حضرت ہاجرہ پر اپلائی ہوتا ہے۔ اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اسی وقت اللہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجے گا اس دنیا میں، اور وہ لوگ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا رہا، ہر نسل میں پیغمبر بھیجتا رہا، یہاں تک کہ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر آئے، لیکن جو اللہ کا پیغام تھا یعنی توحید کا پیغام تھا وہ کبھی بھی لوگوں تک پہنچ نہیں سکا۔ صرف چند لوگ اللہ کے دین کو قبول کرتے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ وہی شرک اور بت پرستی میں مبتلا رہتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا کہ بالکل ایک الگ نسل پیدا کی جائے صحرا میں، کیونکہ جو بھی متمدن شہر تھے وہ سب کے سب شرک اور بت پرستی کے اثر میں تھے۔ جو بچہ پیدا ہوتا وہ فوراً اپنے ماحول سے شرک کا سبق لے لیتا، اور پوری طریقے سے اس کا ذہن جو ہے وہ شرک میں کنڈیشنڈ ہو جاتا۔ اتنا کنڈیشننگ اتنی گہری ہوتی کہ وہ اس کا ڈی کنڈیشننگ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے پیغمبر آئے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کام کیا، حضرت ابراہیم نے 175 سال ان کی عمر تھی، لیکن لوگ جو ہیں وہ خدا کے دین پر نہیں آئے، کیوں؟ اسی شرک کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پلان بنایا کہ ایک ایسی نسل پیدا کی جائے، اس کی پرورش جو ہے وہ صحرا میں ہو، یعنی نیچر کے ماحول میں ہو، جہاں کہ کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں جو انسان کو بگاڑنے والی ہو، جو انسان کی اس کی جو شخصیت ہے اس میں شرک اور بت پرستی وغیرہ کی آمیزش کرے۔ وہاں تو صرف نیچر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ منصوبہ بنایا کہ مکہ یعنی عرب میں ایک ایسی ٹیم تیار کی جائے جو بالکل مشرکانہ تمدن سے مکمل طور پر خالی ہو، اور جب آخری پیغمبر آئیں تو یہ ٹیم جو ہے ان کو پوری طرح سپورٹ کرے، اور ایک پورا انقلاب، جو توحید بیسڈ انقلاب لے آئے دنیا میں، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا توحید صرف ایک نظریاتی تحریک ہوتی تھی، تو کوئی انقلاب نہیں آ پاتا تھا، کیونکہ انقلاب کے لیے ایک بڑی ٹیم درکار ہے، اور ٹیم ملتی نہیں تھی۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کا انتخاب کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ۔ تو حضرت ہاجرہ کے ایک چھوٹے بیٹے تھے، ابھی گود میں ہی تھے وہ، جن کا نام تھا اسماعیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پلان بنایا اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو لے جا کر کے مکہ کے صحرا میں، عرب کے صحرا میں بسا دو۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے جب حضرت ہاجرہ کو لے کر چلے تو وہ چلتے رہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا۔ چلتے رہے، جب کوئی نئی بستی آتی تو آپ اس سے پوچھتے کہ کیا یہاں پر ہم کو
قیام کرنے کا حکم ہوا ہے تو فرشتہ کہتا نہیں اور آگے چلنا ہے اور آگے چلنا ہے، چلتے چلتے یہاں تک کہ صحرا میں آ گئے۔ تو آپ کے پاس صرف ایک تھیلا کھجور کا تھا اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا۔ تو صحرا میں آ گئے اور وہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں آپ نے قیام کے لیے کہا۔ چند دن حضرت ابراہیم وہاں رہے، اس کے بعد وہ جانے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم سفر کر کے جگہ جگہ دوسرے مقام پر جاتے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو جب وہ جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ یہاں تو نہ آدم زاد، نہ پانی، نہ کچھ، کوئی سورسز آف لائیولیہوڈ کچھ بھی یہاں نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم جا رہے تھے اور حضرت حاجرہ ان کے پیچھے پیچھے تیزی سے چل رہی تھیں اور بار بار پوچھ رہی تھیں کہ آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو جب حضرت حاجرہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر وہ واپس آ گئیں۔ اور اب آپ ہر موقع پر حضرت حاجرہ کا رول دیکھیے کہ اب وہ اگر تیار نہ ہوتی اس قربانی کے لیے تو اتنا بڑی جو تحریک تھی، اتنا بڑا جو انقلاب تھا، وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ناممکن تھا اس کا کامیاب ہونا۔ تو وہ واپس آ گئیں اور وہ کھاتیں کھجور اور مشکیزے میں سے پانی پیتیں، اور بچہ تو ابھی شیر خوار تھا۔ تو پھر وہ چند دنوں کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا، وہ بھی پیاس ان کو بہت تیز لگی اور بچہ بھی پانی سے تڑپنے لگا۔ تو وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئیں تو انہوں نے سوچا کہ چلیں ڈھونڈیں، کہیں کوئی آدمی مل جائے، کوئی کہیں سے مدد آ جائے۔ تو وہ سامنے ایک پہاڑ تھا جو صفا اور مروہ جس کو کہتے ہیں، مطلب پہاڑی تھی۔ تو وہاں پر وہ دوڑی گئیں اور پہاڑی کے اوپر چڑھ گئیں کہ اس کے دوسرے طرف وہ دیکھیں کہ کہیں کوئی آدمی نظر آ جائے۔ تو ان کو کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ واپس آئیں، پھر تھک گئی تھیں لیکن اس کے باوجود وہ واپس آئیں اور دوسری پہاڑی جو مروہ تھی وہاں پر چڑھیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا، وہاں ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے 7 چکر لگائے۔ بہت تھک چکی تھیں، وہ تھک کے چور ہو گئی تھیں تو وہیں بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد ان کو ایک آواز آئی فرشتے کی، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرشتہ ظاہر ہوا اور فرشتے نے وہاں پر جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی وہیں پر اپنی پنکھ سے یا اپنی ایڑی سے، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت آئی ہے، وہاں پر زور سے مارا تو وہاں پر پورا چشمہ نکل آیا پانی کا۔ پانی بہت تیزی سے وہاں سے نکلنے لگا۔ تو حضرت حاجرہ نے خود پانی پیا، بچے کو پانی پلایا اور مشک میں وہ پانی بھرنے لگیں۔ تو اس طریقے سے پھر فرشتے نے حاجرہ سے کہا کہ تم ضائع ہونے کا اندیشہ نہ کرو، کیونکہ جب حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم جب ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور جب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت حاجرہ نے اسی وقت کہا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہی بات فرشتے نے کہی کہ تم ضائع ہونے کا اندیشہ نہ کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، یعنی وہ وہی مقام ہے جہاں پر بعد میں کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کے باپ دونوں اس گھر کو بنائیں گے اور اللہ اپنے گھر والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے پھر وہ فرشتہ چلا گیا، اور جب وہاں پر پانی آ گیا، کیونکہ پانی نہیں تھا اسی وجہ سے وہاں آبادی نہیں تھی۔ تو کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو ٹرائب میں لوگ رہتے تھے اور ان کے پاس مویشی ہوتے تھے،
تو پانی کی تلاش میں وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے۔ تو وہاں پر ایک قبیلہ آیا جو جرہم نام تھا اس کا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر قریب میں ایک وہ منڈلا رہا ہے پرندہ۔ تو انہوں نے کہا یہ پرندہ تو پانی پر منڈلاتا ہے، اور اس علاقے میں تو پانی تھا نہیں، ہم تو پہلے آ چکے ہیں یہاں پر۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ خبر لے کر آؤ پانی کی۔ تو وہ آدمی آیا، دیکھا پانی تھا، تو پھر وہ جا کر اس نے بتایا، پھر وہ لوگ جو ہیں قبیلہ جرہم والے وہاں آئے۔ پھر انہوں نے حضرت حاجرہ سے مانگی اجازت، جب انہوں نے اجازت دے دی، کیونکہ وہ خود بھی چاہ رہی تھیں کہ وہاں پر لوگ آئیں، بسیں۔ پھر دھیرے دھیرے حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، پھر وہ قبیلہ جرہم کے لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے، انہوں نے اپنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ میں آیا کرتے تھے معلومات حاصل کرنے کے لیے، خیریت لینے کے لیے، تو وہ بیچ میں آتے رہتے تھے۔ تو ایک بار جب آئے تو وہ دیکھا تو اس حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو آئے تو وہ جو حضرت اسماعیل کی جو بیوی تھیں وہ وہاں تھیں، اور حضرت اسماعیل گئے ہوئے تھے وہاں پر شکار کے لیے۔ تو ان کی حضرت ابراہیم کی ملاقات حضرت اسماعیل سے نہیں ہوئی، تو ان کی بیوی سے انہوں نے حال چال پوچھا کہ کیسا گزر بسر کیسے ہو رہی ہے۔ تو بیوی نے بہت شکایت کی اور کہا کہ بہت حالات خراب ہیں، بہت تنگی ہے، بہت تکلیف ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب وہ اسماعیل آئیں گے تو ان سے بتا دینا، پہلے میرا سلام کہنا، بتا دینا کہ یہ چوکھٹ بدل دیں۔ تو جب حضرت اسماعیل آئے تو ان کو سب بتایا انہوں نے کہا کہ ایک بڈھا آدمی آیا تھا اور وہ ایسے ایسے کہہ کے گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اور کچھ کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ کہہ کے گیا ہے کہ چوکھٹ بدل دینا۔ تو وہ تو اس کو سمجھی نہیں، تو حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ چوکھٹ بدلنے سے مطلب ہے کہ عورت بدل دی جائے، کیونکہ یہ عورت بہت زیادہ نگیٹو ہے، پورا منصوبہ ہی فیل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی ٹیم بنانی تھی جو کہ انتہائی بے انتہا پازیٹیو ہو، جس کے اندر وہ تمام خصوصیات ہوں جو المروہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ تو وہ ایک پازیٹیو جو کیریکٹر ہوتا ہے اسی سے وہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے سمجھ لیا، اور پھر انہوں نے اس عورت کو طلاق دے کر دوسری شادی کی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم آئے اور پوچھا کہ کیسی گزر بسر ہو رہی ہے۔ تو وہ عورت نے خوب بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ سب بہت اچھا ہے، بہت کشادگی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، خدا کا شکر ہے، یہ سب باتیں اس نے کہیں۔ تو حضرت ابراہیم اس سے کہہ کے گئے کہ جب وہ آئیں گے اسماعیل تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ تو اس سے حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس کو، یہ جو نکاح ہوا ہے اس عورت کو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح عورت ہے جو کہ جس کے ذریعے سے ایک ٹیم تیار ہوگی۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم آتے رہتے تھے۔ اچھا، اس وقت بھی حضرت ابراہیم جو دعا کرتے تھے، تو اس سے پہلے بھی ان کی دعا ایک آئی ہے صحیح بخاری میں کہ جب وہ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو جب کافی دور چلے گئے تو انہوں نے پھر وہاں اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے ایک یہ دعا کیا تھا کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں۔ یہ دعا قرآن کے چیپٹر ابراہیم میں آئی ہے اور ورس نمبر ہے 35 to 37۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے جو دوسری خاتون تھیں ان سے پوچھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا گوشت۔ پھر انہوں نے کہا تم کیا پیتے ہو؟ انہوں نے کہا پانی۔
تو پھر دوبارہ حضرت ابراہیم نے دعا کیا کہ اے اللہ تو ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ تو اس کے بعد یہ ایسی زندگی چلتی رہی، اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ اپنا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر دوبارہ حضرت ابراہیم آئے۔ اب کی جب حضرت ابراہیم آئے تو ان کو حضرت اسماعیل مل گئے۔ وہ زمزم سے قریب ایک درخت کے نیچے اپنے تیر درست کر رہے تھے، اسی تیر سے وہ شکار کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، کیا تم اس حکم کو مانو گے اور میرا ساتھ دو گے؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ آپ کے رب نے جو حکم دیا اسے کر ڈالیے۔ پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم دونوں نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم اس کو تعمیر کرتے۔ تو اس طریقے سے تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں بار بار اللہ سے یہ دعا کرتے رہے، اے ہمارے رب، تو ہماری طرف سے یہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ سننے والا ہے۔ تو وہ اس گھر کے چکر لگاتے رہتے اور یہ دعا کرتے رہتے۔ تو اس طریقے سے وہاں پر کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور وہ جو حجر اسود ہے، تو جب وہاں تک جہاں حجر اسود نصب ہے وہاں تک جب تعمیر پہنچی تو حضرت ابراہیم نے کہا حضرت اسماعیل سے کہ جا کے ایک پتھر ایسا لے آؤ جو دوسرے رنگ کا ہو۔ تو حضرت اسماعیل جا کر ایک پتھر لائے جو تھوڑا کالے رنگ کا تھا، تو وہ وہاں پر نصب کر دیا جہاں سے طواف شروع کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ پتھر، کچھ قصے کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ جنت سے وہ پتھر آیا، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک ڈیفرنٹ کلر کا پتھر چاہیے تھا تاکہ وہ ایک نشان کا کام کرے کہ یہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے وہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک ڈیفرنٹ کلر کا پتھر ہے، اور چونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں اس سے وابستہ ہیں، تو اس لیے اس کو بوسہ دیا جاتا ہے، اور اس کا پرستش وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر کی پرستش کی جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو تھا کہ اتنا بڑا رول حضرت حاجرہ نے کیا کہ جو انہوں نے سعی کی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، وہ اتنا زیادہ خدا کو پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت کی وہ سعی ایک رکن بنا دیا۔ تمام حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں ان کو حاجرہ کے نقش قدم کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ تو اب اگر حضرت حاجرہ کو کہیں پردے میں بٹھا دیا جاتا کہ نکلنا نہیں ہے، آواز بھی ہو رہا ہے، بات نہیں کسی سے کر سکتے، تو اتنا بڑا رول وہ کر سکتی تھیں؟ اب آپ بتائیے کہ وہ باہر نکلیں، وہاں اکیلی رہیں، وہاں قبیلہ جرہم کے لوگ آئے، ان سے بات چیت کی، کوئی برقع پہن کے تھوڑی بات چیت کی تھی۔ تو وہاں پر عورت کا جو رول ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا مرد کا رول ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ عورت کو سنجیدگی کے ساتھ رہنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس نے اپنا کپڑا جو ہے اس کا ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو، ٹائٹ فٹنگ نہ ہو، جیسا کہ علامہ ناصر الدین البانی نے لکھا ہے، نہ سی تھرو کپڑا ہو، نہ ٹائٹ فٹنگ کپڑا ہو، نہ زرق برق کپڑا ہو۔ سنجیدگی کے ساتھ وہ ہر رول کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے وہ ہر رول کو انجام دے سکتی ہے۔ اور حضرت حاجرہ کی مثال جو ہے وہ ایک اتنی بے مثال جو قربانی انہوں نے کی ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ ہم لوگ اسی طریقے سے اپنا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پوٹینشل دیا ہے اس پوٹینشل کو ریئلائز کریں، کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی بیکار نہیں دیتا ہے۔ جب پوٹینشل ہے تو اس کو ریئلائز کرنا ہے، اس کو ریئلائز کرنے ہی کے لیے ہمیں وہ پوٹینشل دیا گیا ہے۔ تو جو حضرت حاجرہ کی قربانی سے جو
وہاں ٹیم بنی، وہ اتنی زبردست ٹیم تھی کہ وہ اس کو فلپ کے ہٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربس میں نرسری آف ہیروز کہا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ہم پوٹینشیل مسلمس بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی آسانی سے وہ دین فطرت پر قائم تھے۔ وہ فطرت اور وہ جو فطری ماحول تھا وہاں کا، نیچر کا، اسی میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ ان کے اندر المروہ جو ہے وہ خصوصیات کمال درجے میں تھیں، مطلب بہت زیادہ بہادر تھے، وعدہ کے پکے تھے، سچ بولتے تھے، ثابت قدم تھے، اور جو سب سے بڑی ان کی خصوصیت تھی کہ وہ حق شناس تھے۔ ایک بار میں جب ان کو بات سمجھ میں آ جاتی تھی تو وہ قبول کر لیتے تھے۔ کتنی مثالیں ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے تو دیکھیے کتنی مثالیں ہیں کہ وہ صرف ایک بار رسول اللہ پیغام دیتے تھے اور وہ مان لیتے تھے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو ان کو یہ نہیں وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ ایک آدمی ایک بار آیا، اس نے کہا کہ آپ قسم کھا کے کہیے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، پیغمبر بنایا ہے۔ آپ نے کہا ہاں ایسا ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ قسم کھا کے کہیے کہ اللہ نے آپ کو نماز کا حکم دیا ہے، اسی طرح روزے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ آپ نے کہہ دیا ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، بس اس نے مان لیا اور اسی وقت اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ لوگ حق شناس تھے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹروتھ سیکر، مطلب وہ سچائی کی متلاشی تھے، سچائی کو تلاش کر رہے تھے۔ جب ان کو سچائی ملی تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ اور اس سب کے پیچھے ایک عورت تھی، اور اس عورت کی بے مثال قربانی تھی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو یہ مثل ہے قرآن میں، انگریزی کی جو یہ قول ہے "There is a woman at the beginning of all great things", یہ پورے معنی میں حضرت ہاجرہ پر اپلائی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر رجت ملہوترا لکھتے ہیں، لرننگ فرام ہاجرہ ماڈل، ہاؤ کین ویمن ٹوڈے انفولڈ دیئر پوٹینشیل ان دا ایریا آف دعویٰ ورک۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان کر دیا ہے دعویٰ ورک میں انوالو ہونا۔ ہم کو حضرت ہاجرہ والی قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کام کر دیا ہے اس کو۔ اب تو ہر چیز جو ہے، اب آج کل تو یہ میڈیا اور ٹیکنالوجی اور آن لائن یہ سب دور ہے، ہم گھر میں بیٹھ کے دعویٰ ورک کر سکتے ہیں۔ اور ہم کو چاہیے کہ ہم اسٹڈی کریں اسلام کو، تاکہ کوئی سوال ہو تو اس کا جواب دے پائیں۔ نہیں تو ہمارے پاس ہر طرح کا لٹریچر ہے، اس کو ہم استعمال کریں، اور یہ اپنا آن لائن ہی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب تو زمانہ بہت ہی ترقی کر گیا ہے، تو اب ہمارے لیے کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم دعویٰ ورک میں انوالو نہ ہیں، کیونکہ دعویٰ ورک اتنا بڑا کام ہے، ساری دنیا کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے، تو جتنے بھی لوگ کریں اتنا کم ہے۔ تو عورتوں کو، خاص طور پر عورتوں کے پاس تھوڑا ٹائم رہتا ہے، کہ مرد اکثر جو ہیں بزی رہتے ہیں باہر کے کاموں میں، تو عورتوں کے پاس ٹائم زیادہ رہتا ہے، تو عورتوں کو اس میں تو بہت زیادہ موقع ہے دعویٰ ورک کرنے کا۔ ڈاکٹر نغمہ صدیقی کہتی ہیں، حضرت ہاجرہ gives me as a woman. حضرت ہاجرہ provides a great motivation to do dawah work, and Maulana and CPS help us to avail this opportunity. کمنٹ ہے عاصم اوما، السلام علیکم، میں آپ کی اپنے واٹس ایپ گروپ پر آپ کی اور مولانا کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں، تو کیا یہ بھی دعویٰ ورک ہے؟
یہ بھی دعویٰ ورک ہے۔ جتنا بھی آپ پیغام لوگوں تک پہنچائیں، میڈیم کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو اویلیبل میڈیم ہے اس کو آپ استعمال کریں، اور وہ دعویٰ ورک میں ہی شمار ہوگا اس کا۔ ڈاکٹر نجمہ صدیقی، گریٹ لرننگ فرام دا ماڈل آف حضرت حاجرہ، نو کمپلینٹ اینڈ پلئنگ سچ اے پازیٹیو رول in such hard conditions. May Allah help us to play positive role and do dawah work. اس میں دیکھیے دونوں لیڈیز کا کتنا الگ الگ ریسپانس تھا۔ تو جو پہلی خاتون تھیں حضرت اسماعیل کی، تو انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور اس کی ایسا ویسا کر کے اور اس نے سلام کہا ہے، اور وہی آئے تھے حضرت ابراہیم، اور دوسری خاتون نے کہا کہ ایک بہت اچھی صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور ان کی تعریف کی، اور ہر بات انہوں نے پازیٹیو انداز سے لیا۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ دونوں کے لیے دیکھیے ایک ہی تھے، تو ہمارا جو پازیٹیو اور نیگیٹو جو ہمارا آؤٹ لک ہے وہ ہمیں ڈیفرنٹ بنا دیتا ہے۔ اگر ہم پازیٹیو آؤٹ لک سے چیزوں کو دیکھیں گے تو ہر چیز ہمیں پازیٹیو لگے گی، تو ہم اپنے اندر یہ پازیٹیو آؤٹ لک ڈیولپ کریں۔ یہ اس سوال سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، اس پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام کریکٹ اور ناٹ۔ اصل میں اسلام میں پولیٹکس اس معنی میں ہے کہ اگر ہم کو حکومت ملتی ہے، حکومت میں اگر ہمیں کوئی رول ملتا ہے تو ہم اسلام کے مطابق اس پر کام کریں، اسلام کے جو احکامات ہیں اس کو فالو کریں۔ لیکن یہ کوشش کرنا، اسی پر تحریک چلانا اور اسی کے مطابق اسلام کی تمام تعلیمات کو پولیٹیسائز کرنا، یہ کبھی نہیں ہوا، کیونکہ 1400 سال پرانی جو ہماری اسلامی تاریخ ہے اس میں یہ کبھی ہوا نہیں کہ اسلام کو پولیٹیسائز کیا جائے۔ جیسا رول آپ کو ملے اسی کے مطابق کام کیجئے، تو ہر کام کے لیے الگ الگ احکامات ہیں، لیکن ہر بات کو جو پولیٹیسائز کیا گیا کہ نماز روزے تک کو پولیٹیسائز کر دیا گیا، معراج کو پولیٹیسائز کر دیا گیا، پورا قرآن کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھا گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور ایسا کبھی ہوا نہیں۔ تمام مفسروں نے وہ انٹرپریٹیشن، وہ ایکسپلینیشن نہیں کیا ہے جو مولانا مودودی نے کیا ہے، تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام آیا ہے ہماری اسپریچولیٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، خدا سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ اب آپ پوری کتاب مولانا مودودی کی پڑھ لیجئے، خدا کا کہیں نام ہی نہیں رہتا۔ اب یہ کون سے اسلام ہے کہ جس میں خدا کا نام ہی حذف ہے، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا نام ہی حذف ہے؟ تو یہ کون سے اسلام ہے؟ یہ تو دنیا داری ہے کہ ہماری جو ساری جو فوکس ہے وہ حکومت کے لیے ہو جائے، اور حکومت ایسی چیز ہے کہ حکومت کا تخت خالی تو ہے نہیں کہ ہم جا کے اس پر بیٹھ جائیں۔ تخت خالی ہوتا تو ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے، خالی تو ہے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلسل ایک جنگ ہوتی ہے، اور مسلسل وائلنس، تشدد، جہاد، یہی ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے بربادی کے۔ جبکہ اسلام آیا ہے ہمیں خدا اور بندے کے تعلق کو اس کو استوار کرنے کا، خدا سے بندے کا تعلق قائم کرنے کے لیے آیا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، خدا کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ تو پورے قرآن میں نہیں ہے کہ اسلام آیا ہے حکومت قائم کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم اسلام کے نام پر یہ کریں تو غلط ہے۔ آپ کسی اور نام سے کر سکتے ہیں، مارکسزم کے نام سے کریے، سوشلزم کے نام سے کریے، لیکن اسلام کے نام پر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔